بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اج دی محفل پاک محفل میلاد مصطفیٰ اور عرس پاک خواجہ خواجگام خواجہ شاہ سلیمان توسوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دی یاد دے وچ اور یادگار اسلاف پیر سید غلام جعفر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، پیر سید محمد قاسم شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اور پیر سید محمد اشفاق حسین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اور پیر سید افضال شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، ان سارے بزرگاں دی یاد دے وچ حاضر ہاں۔ اللہ تعالیٰ ان پاکاں دے صدقے سارے مریدین متعلقین متوسلین دے اتے اپنا فضل اور کرم فرمائے۔ محفل دی صدارت پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید اویس شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ فرما رہے نے، اور زیر نگرانی فاضل جلیل عالم نبیل پیر سید اسرار شاہ صاحب زیدہ مجدہ آپ بھی جلوہ فروز نے، اور ساڑھے حضرت صاحب دے بڑے پیارے اور بڑے عاشق رسول اعلیٰ درجے دا عشق رکھن والے پیر سید اظہر شاہ صاحب بھی تشریف فرمانے، اور بڑے مہربان قدردان پیر سید شفقات شاہ صاحب بھی تشریف فرمانے، پیر سید محسن شاہ صاحب اور پیر سید برکات شاہ صاحب بھی ویہرے نے۔ اللہ تبارک و تعالی اس سادات دے کرانے نو ہمیشہ سلامت آباد اور شاد رکھے۔ دیگر جڑے سادات کرام علماء کرام بزرگ بیٹھے نے، سب دا میں بعض نام انہوں نہیں ہوندے، لیکن میں سب اگے اپنی حاضری پیش کرنا۔ اللہ سارے سادات نو سلامت رکھے۔ اور پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید محمد مراتب علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ دے پڑ پوترے سید علی حسین شاہ صاحب ثانی آپ بھی تشریف فرمانے۔ میں تمہیدی گفتگو پہلا اس واسطے کر لئیے تاکہ میں سب دا شکریہ ادا کر کے اعلیٰ حضرت سرکار دا خطبہ پڑھا۔ اور حضرت علامہ محمد خانزادہ چشتی سیالوی آپ بھی جلوہ فروز نے، اور ساڑھے ہم اثر محمد سہیل صاحب بھی تشریف فرمانے، اور الفاروق ساؤنڈ سسٹم وہ بھی جلوہ فروز نے۔ انشاءاللہ انہوں دی مہربانی نال اسی چل دے رہاں گے۔ تسی سارے حضرات ایک مرتبہ درود پاک پڑھو تو میں اعلیٰ حضرت سرکار دا خطبہ پڑھا۔ صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ هو الفقہ الاکبر والجامع الکبیر لزیادات فیضہ المبسوط الدرر الغرر بہ الہدایہ ومنہ البدایہ وإلیہ النہایہ بحمدہ الوقایہ ونقایت الدرایہ وعین العنایہ وحسن الکفایہ والصلاة والسلام علی الامام العظم للرسل الکرام مالکی وشافعی احمد الکرام یقول الحسن بلا توقف محمد الحسن وابو یوسف فإنه الأصل المحیط لكل فضل بسیط ووجیز ووسیط البخر الزخار والدر المختار وخزائن الاسرار والتنویر الابصار ورد المختار على منہ الغفار وفتح القدیر وزاد الفقیر وملتقى الابہر ومجمع الانہر وکنز الدقائق وتبیین الحقائق والبحر الرائق منہ یستمد کل نہر فائق فیہ المنیت وبہ الغنیت ومراق الفلا وامداد الفتا وإیداہ الاسلا ونور الازا وکشف المزمرات وحل المشکلات والدر المنتقى وینابی المبتغى وتنویر البصائر وظواہر الجواہر البدائع النوادر المنزہ وجوبا عن الاشباہ والنظائر مغنی السائلین ونصاب المساکین
الحاوی القدسی لکل کمال قدسی وانسی الکافی الوافی الشافی المصفی المصطفی المستصفی المجتبی المنتقی الصافی عدت النوازل وانفع الوسائل اسعاف السائل بعیون المسائل عمدت الاواخر وخلاصت الاوائل وعلى آلہ وصحبہ وحزبہ مصابیہ الدجا ومفاتیح الہدى لا سیما شیخین صاحبین الاخذین من الشریعت والحقیقت بکل الطرفین والخطنین الکریمین کل منہما نور العین ومجمع البحرین والا مجتہدی ملتہی وائمت امتہی خصوصاً الارکان الاربات والانوار اللامیات وابنہ الاکرم الغوث العظم ذخیرت الاولیاء وطوفت الفقہ وجامع الفصولین فصول الحقائق والشرع المحذب بكل زين وعلينا ما هم بهم ولهم يا ارحم الراحمين آمین آمین والحمد للہ رب العالمین. انہوں ذرا کھول دیو. میں نے موضوع حضرت صاحب دیتا ہے شان مصطفیٰ دے ہوتے ہر زبان میرے نے مل کے پڑھے. نبی نور رب نور کے عام تے کوئی نہیں حضور جیا. نبی نور رب نور کے تے کوئی نہیں حضور. ایتے سبحان اللہ کھندی ہے نا. تو میں پیر صاحب آئے ہو میں دعا کرنا یا اللہ جیڑے مقصد آستے جیڑی نیت لے کے آئے ہو اللہ صدقہ پیران دیاں ساریاں تو اڈیاں جناب خواہشات پورا کرے بشرتے کہ تسی میرے نال باواز بلند پڑھو. ہر زبان بولے نبی نور رب نور قیات کوئی نہیں حضور. ہر زبان پڑھ لوے نبی نور رب نور تے کوئی نہیں حضور جیا. انگلہ چو میرے آقا چشمے چلائے نے مٹھی وچ کنکرانو کلمے پڑھائے نے تے اوہدا ہتھ ید اللہ تے اوہدا رخ وجہ اللہ تے سینہ ہے علم نشرہ تے کوئی نہیں حضور جیا. جدہ جدہ عقیدہ نا میرے نبی ورگا کوئی نہیں وہ زبان خاموش نہیں رہنی چاہیے تھی. سینہ ہے علم نشرہ تے کوئی نہیں حضور جے عالم نشرہ دا سینہ ہے لوکاں دیاں لکھ ٹھارا ساڑی ٹھار مدینہ ہے. لوکاں دیاں لکھ ٹھارا ساڑی ٹھار مدینہ ہے. دوستو بزرگو عرس پاک بھی ہے سرکار دی عظمت دی بھی گل کرنی ہے. پیر سید محمد اشفاق شاہ صاحب آپ تشریف لے گئے خانزادہ صاحب دی مسجد وچ گجرا لیا جلوہ فروز ہوندے سن تے خطیب سن. پیر صاحب نے تقریر کی تھی کیونکہ پیر سنا سکتے نے آکھ سکتے نے. ساڑھا ایک بندہ سی واقف کارتے ہو جدوں میں بوے نا وہ آکھے بابا جی مراتب علی شاہ صاحب جڑے نے اپنے مریداں نو انج نہیں آندے جدوں میں انہیں تنقید شروع کر چھڑنی. ایک دن وہ بندہ آیا حضرت صاحب کدھر گئے سن ملاقات آستے آیا فروٹ وغیرہ نال لے کے آیا. اللہ دی قسم چوکیا نا حضرت پیر سید مراتب علی شاہ صاحب جس وقت آئے نا تے تقسیم کیتے کیلیاں سارے عادت سی آپ دی پہلا سارے دیندے سن پھر آپے کھاندے سن. تو تقسیم کرتے آندے نے شاہ جی با یزید بستامی نو پتہ لگا شہر دے وچ ایک کنجری ہے تے انہیں ماحول بڑا خراب کیتے ہیں تے آپ نے آکھیا پتہ کر لینے ہیں. آپ او دے بوئے تے جا کے باہر مسلح ڈا کے بہ گئے تے او باہر جس وقت نکلی نا تے انہیں آکھیا حضور کی گل ہے بزرگ کیوں ساڑھے بوئے تے آگے نے
ایسے تو کنجر ہوندے نے فاحشہ لوکاں نوں اس گل دا بڑا مان ہے کہ سانو ویکھ کے تے جناب بڑے بڑے جنے پھسل جاندے نے تو او آپ دل ویندے ہی نہیں پے منہ پراں کیتے ہے انہیں آخیا حضور میرے لوگ کیوں نہیں ویندے تو کی شاعر نے اتھے کی آکھیا ہے وہ آندھی ہے کنجری تسی ویکھ دے کیوں نہیں اوے حسین میرا کدی مرد جوان جھک دے نہیں آپ نے جواب دیتا جنہ ویکھیا عشق محمد دا اوتے غیر والے کدی تک دے نہیں سبحان اللہ کو نظر بابا دے بلند تو آپ نے آندھی ہے جے میرے نہ کام کوئی نہیں تو پھر آئے کی کرنو جے میرے لو ویکھنا نہیں تو کی کرنا ہے آپ نے آکھیا کام ہے جا غسل کر کپڑے پا کے آ پاک تے مسلح نال لے کے آ تے مسلح جس وقت ڈایا تے وہ کھلوتی نہ جس وقت مسلح تے آپ نے آکھیا یا اللہ میں ایتھوں تک لے آ سکتا سا دل بدلنا تیرا کام ہے سید مراتب علی شاہ صاحب انہوں نے آندھے نے سرکار میں مریدان آکھ سکنا وا دل بدلنا میرے خدا دا کام میں پیر سارے آندے نے مرید سدھے راہ تے رہن تے جے اپنا تعصب کڑ کے کوئی آستانے تے آوے پاکاں دے بوئے تے آوے حضرت صاحب گواہ نے خان زیادہ صاحب پیر سید شفاق شاہ صاحب گجرالے تقریر کرنگے جس وقت بیان کیتا عشق رسول دا تے ایک بندہ اٹھ کے آندے میں ساری زندگی رسول اللہ دے ذکر نو رد کرتا رہا وا یا رسول اللہ نو شرک کرتا رہا وا آج سید دی تقریر سن کے میں ہر وقت یا رسول اللہ دے نعرے مارتا رہوں گا تو پتہ چلیا کہ اگر بزرگان دی محفل اچ بندہ ادب لے کے حیا لے کے تعصب نو کڈ کے آوے تے اللہ پھر اینا پاکاں دے صدقے تو ان کچھ نہ کچھ ضرور عطا فرما دے گا اے نسبت بڑی آلہ ہے شیخ سادی آندے نے ایک دن میں حمام دے وچ گیا تے اتھے مٹی پئی سی مٹی چو خوشبو آ رہی سی جڑے بندے گلستان پڑھی حضرت صاحب جان دے نے تو مٹی وچ آندے میں خوشبو آئی تے میں کہا بگفتہ من گلے نہ چیز بودم میں پوچھا مٹیے تیرے چو خوشبو آ رہی ہے کیویں آ رہی ہے تم تو مٹی ہے تو بول کے آندھی ہے بگفتہ من گلے نہ چیز بودم ولیکن مدت با گل نشستم جمال ہم نشی در من اثر کرد وگرنہ من ہما حاکم کے ہستم مٹی بول کے آندھی ہے کہ سادی شرازی ہے مٹیاں میری کوئی اوقات نہیں میری کوئی گل نہیں میں وہی مٹیاں جڑے پیرا تھلے وے میں وہی مٹیاں جڑی سڑکاں تے وے میں وہی مٹیاں جڑی روڑیاں تے وے لیکن گل ہے وے کچھ دن نسبت میری پھلاں دے نال لگ گئی ہے میرا کوئی کمال نہیں میرے یار دی یاری دا رنگ میرے اتے چڑھ گیا ہے وگرنہ من ہما حاکم کے ہستم وگرنہ میں تے مٹیاں جدی کوئی ہستی نہیں سادی شرازیات نے میں نو سمجھ آ گئی اسی پاویں مٹیاں بیکارا پر اینا اللہ دے پاک بندیاں دے نال نسبت ہو گئی ہے اللہ اس نسبت دے صدقے سانو دعا جہان لائی تار دے گا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری آستانہ علیہ چک سیدہ شریف نسبت جڑی ہے بڑے کم دی ہے نسبت جڑی ہے بندے نو فائدہ ایک بندہ قرآن شریف پڑھتا سی پہ تو انہیں تیسرا سپارہ پڑھیا سورۃ البقرہ شریف تیسرا سپارہ آندہ قیامت دا دن نے اللہ فرماندہ یوم اللہ بیون فیہ ولا خلتم ولا شفاعتم والکافرون ہم الظالمون آندہ قیامت اللہ دن کوئی یاری کام نہیں ہونی کوئی رشتہ داری کام نہیں ہونی کوئی خرید و فروخت کام نہیں ہونی بندے ایویں بزرگانہ یاریاں لا کے بیٹھے داتا صاحب کام آ جان گے غوث العظم کام آ جان گے فلانا پیر صاحب کام آ جائے گا اللہ فرماندہ یوم اللہ بیون فیہ ولا خلتم ولا شفاع قیامت اللہ دن نہ کوئی شفاعت ہے نہ کوئی یاری ہے کوئی کام نہیں ہون لگا تے تسی لوکاں نوں ہمیں گمراہ کردے ہو کہ آندے ہو کہ پیر کام آؤن گے میں کہا ہے تواڈے واسطے نازل ہوئی ہے ساڈے واسطے اور وکھری نازل ہوئی ہے تواڈے واسطے کیڑی ہے میں کہا 5 سپارہ پڑھ اللہ فرماندا الا خلاؤ
یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، جنہ کافراں نال یاریاں لائیاں قیامت والے دن کم نہیں آن لگیاں، پر جنہ میرے پاکاں دے نال یاریاں لائیاں وہ دنیا وچ بھی قائم رکھاں گا، آخرت وچ بھی قائم رکھاں گا۔ حضور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے، تھوڑی جی میں پیران دی گل کراں نا، بزرگاں دے کول آئے تے انہاں نوں حدیث تو ہی پتہ لگنا چاہیے نا۔ امام نسائی نے بیان کیتی ہے سنن نسائی دے وچ حدیث، باب زیادت الایمان، وہ دے وچ بھی ہے، مسند امام احمد بن حنبل دے وچ بھی ہے۔ سرکار فرمایا ما مجادلت احدکم فی الحق یکون فی الدنیا بأشد مجادلة من المؤمنین لربهم فی اخوانهم الذین ادخلوا النار قال یقولون ربنا اخواننا كانوا يصلون معنا ويحبون معنا ويحجون معنا فادخلتهم النار قال فيقول اذهبوا فاخرجوا من عرفتم منهم قال فيأتونهم فيعرفونهم بصورهم۔ حدیث سن کے سبحان اللہ آخنی چاہیے، یہ بڑی محنت نال یاد ہوندی ہے۔ رسول تہاڈا عقیدہ اہل سنت جڑا ہے فقط اشعار اور واقعات دے اوتے نہیں، اللہ دے قرآن تے نبی پاک دے فرمان تو ثابت ہے۔ رسول اللہ فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ فرمائے گا ولیو جاؤ جنت دے وچ، سارے جنت ہی ٹر جاؤ۔ رسول اللہ فرماندے نے وہ آکھن گے سکو نہیں جنت ہی جانا، وہ آکھن گے جنت وچ کوئی نہیں جانا۔ رب فرمائے گا، حدیث دے لفظ سنو، آندے نے علماء بیٹھے نے سارے، انہیں کو لے پوچھو مجادلہ دا لفظ دا کی مطلب ہے؟ رسول اللہ فرماندے نے ما مجادلت احدکم فی الحق یکون فی الدنیا، جویں دنیا دے وچ کوئی بندہ اپنا حق لین واسطے کوئی زمین کھول ہوئے نا تے بندہ ٹل لاندا کہ مینوں واپس لب جے، فرمایا اللہ دے پاک بندے تواڈے واسطے قیامت والے دن رب نال ایندا معاملہ کرن گے، پیار تے جھگڑا کرن گے۔ دسو کوئی رب نال لڑ سکدا ہے؟ رب نال لڑنا کفر ہے، لیکن آکھیا تساں مینوں ساری زندگی راضی کیتا ہے، تواڈے پیار والا نخرہ جڑا میں ضرور اٹھاواں گا تاکہ لوگاں نوں پتہ لگ جائے انما انا بشر مثلکم، وہ بھی تو ہماری طرح ہے، کھاتے ہیں پیتے ہیں سوتے ہیں اٹھتے ہیں جاگتے ہیں۔ آکھیا بظاہر تواڈے ورگے نے، تواڈی اوقات اور جرت نہیں رب دی بارگاہ وچ بولو، لیکن پاک بندے جڑے نے اور رب کولو شفاعت کر کے اپنے مریداں نوں جنت دے وچ نال لے جان گے۔ اسی غلام شیخ الحدیث پیر سید مراتب علی شاہ، سانو غلامہ چ رہن دیو، ٹھیک ہے جناب، مہربانی۔ نعرہ نالے سرکار دا وجے، ساڈے نعرے او دے وچ نے یا پیراں دا وجے۔ حضرات توجہ، اج دی میری اس تقریر تو پیران عظام دے بارے، اولیاء کرام دے بارے ایک حدیث یاد کر کے جانی ہے، اور بعد وچ میں رسول اللہ دی عظمت بھی ایک سنان لگا تانوں۔ رب آکھے گا جاؤ جنت دے وچ، آکھن گے اساں نہیں جانا، رسول اللہ فرماندے نے پیار دا جھگڑا کرن گے۔ رب فرمائے گا وجہ کی ہے، کیوں نہیں جانا چاہندے؟ کی وجہ ہے کیوں نہیں جانا چاہندے؟ وہ آکھن گے کہ یا اللہ جاواں گے تد ساڈے کچھ بندے جڑے نے وہ جو جنت وچ نہیں گئے وہ نال لے کے جاواں گے۔ رب فرمائے گا نہیں، کسے دی کوئی ایتھے اوقات نہیں، کوئی ایتھے بول نہیں سکتا، کسے نو گل نہیں، کوئی کچھ نہیں، میری نظر ہے تسی سارے ککھ کنڈا نہیں۔ آکھیا نا نا تسا ساری زندگی مینوں راضی کیتا ہے، کی آتے ہو؟ آکھن گے یا اللہ ساڈے جڑے خادم نے، غلام نے، اے ساڈے نال نمازاں پڑھتے رہے، روزے رکھتے رہے، حج کرتے رہے، تو سانو جنت وچ پیا گلنا ہے، انہاں نوں دوزخ وچ گلنا پیا، اساں نہیں جانا۔ رب فرمائے گا کی چاہتے ہو؟ یا اللہ سی چاہنے ہیں جنت وچ نال لے جائیے، جنت وچ۔ پھر میں کیوں نہ آکھاں کوئی مغزی چولے دی، ہر زبان پڑھ لوے سوکھا شعر ہے، کوئی مغزی چولے دی، کوئی مغزی چولے دی، مندیاں نوں گل لا
اے عادت ڈھولے دی مندیاں نو گل لانا اے عادت ڈھولے دی۔ رب فرمائے گا دسو یا اللہ اپنے بندے کھڑنے نے اگے حضرت صاحب دا بیان میں سن رہا تھا کھانا کھاندے حضرت صاحب آندھا نا پیر خواجہ بابا فرید تے خواجہ محمد چشتی اجمیری اپنے مریداں نو لے جان گے، میں وہ دلیل پیش کر رہا ہوں واقعی لے کے جان گے، جے سمجھ آئیے تو سبحان اللہ باوا سے بلند آنکھوں نے ایک باری رب فرمائے گا جاؤ جا کے لے کے آؤ انہوں نے، یا اللہ کنہاں نو کڑیے، فرمایا اخرجو من کان فی قلبہی وزن و دینارن، بڑی توجہ رہے بڑی توجہ، رسول اللہ فرماندے نے رب فرمائے گا میرے بندیو جاؤ جنہیں تو آڑے بندے نے نہ مننا لے انہوں نے کڑ کے دوزخ دے وچوں تے جنت چلائے جاؤ، پر ایک شرط ہے جنہ دے سینے دینار جنہ وزن جنہ ایمان ہویا انہوں نے کڑیا جائے باقی نہ کڑیا جائے، وہ جان کے بندے اپنے پہچان کے انہوں جنت داخل کرنگے، پھر رب دی بار گئے رب فرمائے گا تو آڑے بندے جنت چکال نہیں چھٹے، یا اللہ گئے نے پر تھوڑے رہ گئے نے، سبحان اللہ کھو نظر آئی یار، یہ تو آڑی ساڑی بخشش دی جڑی گل ہے، رب فرمائے گا کہ ٹور نہیں گئے بندے، یا اللہ تو آقا سی جنہ دے سینے دینار جنہ وزن دا ایمان او جان، پر کوئی اس تو بھی تھلے دے ہیں نے، اسی کیویں چھٹ کے جائیے، رب فرمائے گا جاؤ اخرجو من کان فی قلبہی نصف دینارن جدے سینے چ نصف دینار جنہ ایمان ہے انہوں نے بھی کٹ کے لے جاؤ، انہوں نے بھی کٹ کے جنت داخل کر دیں گے، پھر رب دی بارگاہ جان گے، رب فرمائے گا پھر آگئے ہو وہ آکھن گے یا اللہ اجے بھی کچھ بندے جہنم دے وچ نے اسی انہوں نے نال لے کے جانا چاہتے ہیں، رب فرمائے گا ہن کی چاہتے ہو، آکھیا یا اللہ بندے اجے بھی ہے نے، رب فرمائے گا میرے پاک بندیو تساں مینوں راضی کیتا ہے میں تانوں راضی کراں گا، جاؤ اخرجو من کانا فی قلبہی ذرۃ جدے سینے ایک ذرہ بھی ایمان ہے انہوں کٹ کے جہنم دے وچوں جنت دے وچوں، اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، آکھیا انہوں نے بھی کٹ کے تسی جنت دے وچوں پھر دسو اللہ دے پاک بندے بخشوا لیں دے کہ نہیں، میں کہا جیڑی تسی آیت پڑھ دے ہو نا قیامت والے دن یاری کام نہیں ہونی وہ تہاڈی یاری کام نہیں ہونی، داتا صاحب نے یاری کام آ جانی ہے، اے داتا صاحب نے کیوں تسا یاری لائیے، میں کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت انس فرماندے نے صحیح بخاری دی حدیث ہے، آکھیا یا رسول اللہ من احب قوما ولم یلحق بہم، یا رسول اللہ کوئی بندہ ایسی جماعت نال محبت کردا ہے پیرہ نال پیار کردا ہے، پیر سید غلام جعفر شاہ صاحب نال، خواجہ شاہ سلیمان توسوی نال، خواجہ شمس الدین سیالوی نال، خواجہ قمر الدین سیالوی نال، خواجہ ضیاء الدین نال، خواجہ محمد دین نال، اعلیٰ حضرت بریلوی نال، بابا فرید الدین مسعود گنج شکر نال، پر کدی انہوں نے ملاقات نہیں ہوئی، بیٹھک نہیں ہوئی، کدی کول بیٹھ کے سنگت اختیار نہیں کی تھی، آکھیا یا رسول اللہ من احب قوما ولم یلحق بہم، بندہ کدی ملیا نہ ہوئے کدی بیٹھا نہ ہوئے ملاقات نہ ہوئی ہوئے میری محبت دا بھی کوئی فائدہ ہوئے گا، ملاقات نہیں ہوئی پیرنا جنہیں بھی بندے بیٹھے نے مل نہیں لگتا کسے دی بھی پیر سید غلام جعفر شاہ صاحب ملاقات نہیں نہ ضرور ہے کسے بندے دی ملاقات نہیں، یا اللہ پیار کرنے نری محبت دا بھی کوئی فائدہ ہے، تو جے ہون تسی سبحان اللہ نانا اچھیا خود بڑا افسوس ہوئے گا، سرکار کا جواب سنو، سرکار فرمایا المرء مع من احبا انت مع من احببتا، فرمایا تو پاہمیں انہوں نے ملیا نہیں نا پاکا لوکاں نوں، تو پیار کر، پیار کرن دی وجہ تو قیامت والے دن تو انہاں دے نال اٹھایا جائے گا، اس واسطے بزرگان نے نسبت قائم رکھو، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میلاد شریف دا مہینہ ہے، میرے نبی پاک دا نسب آلہ ہے کہ نہیں، سرکار فرمایا حدیث پاک دے بیچ ہوندہ ہے میں پاک پشتاں تو پاک رحمہ لایا ہوں، پاک پشتاں تو پاک اللہ قرآن اچھ فرماندہ ہے انما المشرکون نجسن، مشرک پلیت نہیں، مشرک قرآن دا فیصلہ ہے انما المشرکون نجسن، مشرک پلیت نہیں، تے رسول اللہ نے میں پاک پشتاں تو پاک رحمہ لایا،
پتہ چلیا سرکار دسنا چاہتے نے آدم علیہ السلام تک میرے سارے اباؤ اجداد بھی پاک نے، حضرت آمنہ تو لے کے جناب حوا تک ماوا بھی ساریاں پاک نے۔ تے پاکاں دا حیا کون کردا ہے؟ پاکاں دا حیا بھی پاک ہی کردے نے، پلیت کدی پاکاں دا حیا؟ اگر توجہ کرو تو میں انہاں پاکاں دا تو نام پڑھ کے سناواں۔ حضرت آدم دے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام، شیس علیہ السلام دے بیٹے یانش، یانش دے بیٹے قینن، قینن دے بیٹے محلیل، محلیل دے بیٹے یرد، یرد دے بیٹے اخنوخ، ادریس، ادریس دے بیٹے متوشلک، متوشلک دے بیٹے لمک، لمک دے بیٹے نوح علیہ السلام، نوح علیہ السلام دے بیٹے سام، سام دے بیٹے ارفکشز، ارفکشز دے بیٹے شالخ، شالخ دے بیٹے عیبر، عیبر دے بیٹے فالخ، فالخ دے بیٹے رعو، رعو دے بیٹے ساروخ، ساروخ دے بیٹے ناہور، ناہور دے بیٹے تاروخ، اور تاروخ دے بیٹے جناب ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام دے بیٹے اسماعیل علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام دے بیٹے نابت، نابت دے بیٹے یشجب، یشجب دے بیٹے یعرب، یعرب دے بیٹے تیرہ، تیرہ دے بیٹے نہور، نہور دے بیٹے مقوم، مقوم دے بیٹے اد، اد دے بیٹے عدنان، عدنان دے بیٹے معاد، معاد دے بیٹے نزار، نزار دے بیٹے الیاس، الیاس دے بیٹے عامر، مدرکہ، مدرکہ دے بیٹے خزیمہ، خزیمہ دے بیٹے کنانہ، کنانہ دے بیٹے ندر، ندر دے بیٹے مالک، مالک دے بیٹے فہر، فہر دے بیٹے غالب، غالب دے بیٹے لوئی، لوئی دے بیٹے کعب، کعب دے بیٹے مرہ، مرہ دے بیٹے کلاب، کلاب دے بیٹے قصی، قصی دے بیٹے عبد مناف، عبد مناف دے بیٹے ہاشم، ہاشم دے بیٹے عبد المطلب، عبد المطلب دے بیٹے عبداللہ، اور عبداللہ دے بیٹے جناب محمد الرسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ توجہ ہے گلل؟ میلاد شریف، میلاد شریف ہر دور دے وچ ذکر مصطفیٰ جاری رہا ہے، مطلب شکل نمی بن جانا۔ این دی مسجد بھی کوئی سرکار تو ثابت نہیں کر سکتا۔ سرکار دی مسجد نبوی صحابہ کرام آندے جدو بارش ہوندی سی متھے تے مٹی لگ جاندی سی، پانی جڑا چون لگ پیندا سی، ہن بندہ آکھیا سا وہ مسجد ہی رکھنی ہے۔ وجہ ہے نا گل؟ این دی مسجد ثابت، این دی مسجد ثابت نہیں ہو سکتی۔ تو وقت دے اعتبار نال جدت آ گئی۔ اسی طرح ہی اس زمانے چ لائٹ نہیں سی، پکھے نہیں سن، سپیکر نہیں سن، ہن جدت آ گئی ہے۔ تو جس طرح توحید دا جلسہ جائز ہے، سیرت دا جلسہ جائز ہے، ختم بخاری دا جلسہ جائز ہے، تقریب بخاری دا جلسہ جائز ہے، اسی طرح ہی محمد مصطفیٰ دے میلاد دا جلسہ بھی جائز ہے۔ اگر تو آنے کولو کوئی بندہ پوچھتا ہے کہ ختم درود کل 10واں 40واں کتنے لکھے ہے، ثابت نہ کریا کر، اپنے اپنے علماء دا انداز سمجھان دا ساڈا فلسفہ ہے، ثابت نہ کرو، صرف ایک گل کرو، آکھو حضرت صاحب تسی دسو جڑے تسی مغرب تو بعد یا عشاء تو بعد جلسے کرتے ہو، پروگرام کرتے ہو، درس قرآن کرتے ہو، درس حدیث کرتے ہو، عقیدہ توحید کرتے ہو، سیرت النبی کرتے ہو، امام الانبیاء کرتے ہو، پیغمبر کانفرنس کرتے ہو، حمد و نعت کرتے ہو، او سارے کتھے لکھے نے؟ جتھے او لکھے نے او دے نال ہی اگلے پاسے محمد مصطفیٰ دا میلاد بھی لکھے آجے۔ انشاءاللہ قیامت آوے گی، اس گل دا جواب ایک بندہ آندہ ہے ہم فرض نہیں سمجھتے، میں کیسے بھی نہیں سمجھتے، ہم اس کو ضروریت دین نہیں سمجھتے، میں کیسے بھی نہیں سمجھتے۔ جس ذہن نال سیرت النبی دا جلسہ جائز ہے، اسے ذہن نال محمد مصطفیٰ دے میلاد دا جلسہ بھی جائز ہے۔ سیرت تد ہونی ہے جے میلاد ہونا تے، کسی دی سیرت تد تساں بیان کرنی ہے جو پہلا میلاد کرنا چاہتے، میلاد ہوئے گا تو پھر سیرت ہوئے گی۔ تو اگر کوئی بندہ بھی عرس دے بارے پوچھے، اسی عرس کر کے کر لینے ہیں، جڑے نہیں منتے ہو بیاد کر کے کر لینے ہیں۔ میں کہا بیاد کی ہے، عرس تے کدھر لے آتے، بیاد کدھر لے ہے، نہیں گل دی سمجھ آئی؟ تو جس طرح بیعت دا جلسہ جائز ہے، اسی طرح ہی اللہ دے پاک بندیاں دے عرس دا جلسہ بھی جائز ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث نمائش ربیع الاول شریف وچ تقریباً ہر جگہ تے بیان کیتا ہے، اور میں اس حدیث تو ہمیشہ ثابت کیتا ہے جنوں جو لبا ہے رسول اللہ دے ادب دے وچوں لبا ہے۔ جیڑا رسول اللہ دا بے ادب ہے، جیڑا رسول اللہ سرکار دے ذکر تو پریشان ہے، سندیا سار انہوں آوازاری شروع ہو جاندی ہے، وہ سمجھ لوے کہ پھر وہ دا ایمان جیڑا ہے وہ درست ہے۔ نبی پاک دی بڑی اچھی شان ہے، جیڑا مولا علی دا ذکر سن کے سڑ جے، وہ دا بھی ایمان کوئی نہیں، وہ دا بھی ایمان
کوئی نہیں. حضرت عبداللہ بن عباس نبی پاک دے چچا دے بیٹے نے عباس بن عبد المطلب دے اور رسول اللہ دے رشتہ دار نے, صحابی رسول نے اور خاندان اہل بیت دے وچوں نے. آندھنے ایک رات میں نبی کریم علیہ السلام دے کول گیا, بڑی توجہ رہے اس گل دے اتے. رات میں سرکار کول گزاری. امام احمد بن حنبل نے اس حدیث کو بیان کیتا ہے. امام احمد بن حنبل دا پتہ ہے, امام بخاری دے استاد نے. امام بخاری دے امام بخاری آندھے نے میں 3 لاکھ حدیثاں یاد نے, 2 لاکھ غیر صحیح تے 1 لاکھ صحیح. اور امام احمد بن حنبل آندھے نے انہوں دے بارے مشہور ہے, آپ فرماندے نے میں 10 لاکھ حدیثاں یاد نے. اور امام بخاری آندھے نے جس حدیث نو امام احمد بن حنبل آ چھڑنا صحیح ہے وہ حدیث صحیح ہوندی ہے. مطلب اتنا بڑا بندہ ہے وہ. امام احمد بن حنبل اپنی کتاب مسند امام احمد بن حنبل حدیث بیان کردے نے کہ عبداللہ بن عباس آندھے نے رات میں گزاری سرکار دے کول. سرکار میں اٹھایا, عبداللہ اٹھتا اٹھ نماز پڑھنی ہے. آندھے نے جس وقت میں نماز سرکار نے نیت لی ہے نماز, اور یہ گل بڑی دھیان نال سننی ہے, ضائع نہ ہو جائے, ادب دی گل کرن لگا. آندھے نے نماز جس وقت نیتی ہے میں سرکار دے پیچھے کھلو گیا. حضور سرکار دے میں پیچھے کھلوتے ہیں. سرکار نے نماز پڑھ دیاں اینجنا پچھوں میرا ہاتھ پھڑ کے میں اپنے نال کھلار لیا. آندھے نے میں پھر پیچھے ہو گیا. نماز پڑھیے, سلام پھیریا, رسول اللہ فرمایا عبداللہ تو پیچھے کھلوتے ایسا تیرا میں ہاتھ پھڑ کے نا, تیرا ہاتھ پھڑ کے تینوں میں نال کھلا رہا ہے, تو پھر پیچھے ہو گیا. پیچھے کیوں ہے؟ ہن صحابی دا جواب سنو, اہل بیت دا جواب سنو. حضرت عبداللہ بن عباس آندھے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس واسطے پیچھے ہویا وا. فرمایا عبداللہ کیوں پیچھے ہویا ہے؟ آکھیا یا رسول اللہ کائنات کیا کوئی ایسا بندہ ہے جڑا محمد مصطفیٰ دے برابر کھلو جائے؟ نعرہ تکبیر. کوئی بندہ مصطفیٰ دے برابر نہیں کھلو سکتا. میں یا رسول اللہ اس واسطے پیچھے ہو گیا. سرکار نے گل جدو سنی نا تے حضرت عبداللہ بن عباس آندھے نے سرکار تعجب میں چلے گئے. آندھے نے او عبداللہ تو اس واسطے پیچھے ہٹے ہیں؟ حدیث دے لفظ نے عبداللہ بن عباس آندھے نے میرے جواب نے رسول اللہ نے متعجب کر چھڑیا. سرکارہ کہا وہ عبداللہ تو نماز اس واسطے پیچھے ہٹے ہیں, اس واسطے پیچھے ہٹے ہیں؟ انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ میں اس واسطے پیچھے ہٹے ہیں, کوئی بندہ محمد عربی دے برابر نہیں کھلو سکتا پاویں نماز ہوگی. پاویں جدو سرکار نے گل سنی تے پھر سرکار نے ایک دعا دیتی. ایتھے علماء بیٹھے نے, انہوں کول پوچھ لو تفسیری روایات قرآن دی تفسیر دے وچ جنیاں روایتاں نے 100% حضرت عبداللہ بن عباس نے بیان کیتیاں. پوچھیا عبداللہ بن عباس توانوں علم کتھوں لبا, کیڑی جگہ تو پڑھ کے آئے ہو؟ آپ فرماندے نے ایک رات میں رسول اللہ دے کول گزاری, سرکار نے راتی میں نے اٹھایا, میں نماز دے وچ رسول اللہ دا ادب کیتا, رسول اللہ دا احترام کیتا. سرکار نے دعا کیتی اللہم علمہ الکتاب. سرکار نے آکھیا یا اللہ تیرے بندے عبداللہ بن عباس نے نماز دے وچ تیرے محبوب محمد مصطفیٰ دا ادب کیتا ہے, تو اپنے قرآن دا علم عطا فرما دے. آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, کل نہ مانے کہ قیامت میں اگر مان گیا. مننا ہے تو سرکار نو اج من لے. عبداللہ بن عباس چاچے دا پتر ہے, گھر والے بندیاں دا مننا بڑا اوکھا ہوندا. گھر والے بندیاں دا سانو پتہ کڈا کو ہے. تے عبداللہ بن عباس نے دس چھڑیا اسی چاچے دے پتر بعد چا محمد عربی دے غلام پہلا واں. اور ایسی نماز دے وچ ادب کیتا, سارے صحابہ نے بھی کٹھے ادب کر کے وہایا. سرکار بیمار نے, صحیح بخاری جلد نمبر 1 کتاب الصلاۃ صفحہ نمبر 93 اور 94 مطبوعہ قدیمی کتب خانہ. سرکار بیمار نے,
فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر صدیق نو آکھو نماز پڑھائے، میں بیمار ہاں، ابو بکر صدیق نو آکھو نماز پڑھائے۔ توجہ ہے گل، ذرا محبت نہ کہو سبحان اللہ۔ فاروق صاحب تشریف فرمان ہے، بخاری شریف دی حدیث ہے، کلمتان خفیفتان علی اللسان وثقیلتان وثقیلتان علی المیزان وحبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ۔ ہون سبحان اللہ بن دی ہے۔ سرکار فرمایا دو لفظ ایسے نے زبان تے بڑے ہلکے نے، آسانی نال پڑھے جاندے نے، قیامت والے دن بڑا بڑا انہاں دا اجر جے رب بڑا پسند کردا ہے۔ یا رسول اللہ کیڑے نے؟ فرمایا ایک انہاں وچوں سبحان اللہ۔ حضرت ابو بکر صدیق نو سرکار نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر صدیق نو آکھو نماز پڑھائے۔ صحیح بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 93 پیش کر رہے ہیں۔ آکھیا ابو بکر صدیق نو آکھو نماز پڑھائے۔ حضرت ابو بکر صدیق کھلو گئے، بڑی توجہ ہوئی، بڑی توجہ، رسول اللہ دے ادب دی گل کر رہے ہیں۔ پیچھے حضرت عمر نے، حضرت عثمان نے، باقی بھی سارے صحابہ کرام نے۔ مسجد نبوی ہے، سرکار علیہ السلام جس جگہ تے کھلوندے نے اس جگہ تے حضرت ابو بکر صدیق کھلوتے نے۔ ایک حدیث دے وچ ضرور ہوندا ہے، ایتھے میں تھوڑی جی گل کر دیاں۔ ایک حدیث دے وچ ہوندا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے باری چو ویکھیا ہے، جس وقت باری چو سرکار نے ویکھیا نا، بعض لوگاں نے لکھیا ہے کہ سرکار ویندے سن پہ صحابہ دیاں صفاں سیدھیاں ہیں کہ نہیں؟ صحابہ دیاں صفاں سیدھیاں ہے نا کہ نہیں؟ میں کہا 23 سال سرکار نے صحابہ دیاں صفاں سیدھیاں ہی کرائیاں نے، مدینہ شریف وچ بالخصوص کروائیاں نے، تے جے انہاں دیاں صفاں سیدھیاں نہیں ہوئیاں تے پھر صف سیدھی کدی ہونی؟ اصل گل ہے نہیں، سرکار ویندے سن پہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، اے ابو بکر صدیق تو نماز پڑھا، میں ویکھا تے صحیح کیڑا جڑا تیری امامت دا منکر ہے۔ سرکار چیک کر رہے سر، امام میں بنانا پیا، کسی کمیٹی نہیں بنایا، کسی پنڈ دے چودھری نہیں بنایا، محمد مصطفیٰ خود بنایا۔ جنہوں مصطفیٰ مسلح تے کھلا رہے، وہ دی امامت تک کیویں کوئی شک کر سکے؟ حضرت ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے ہیں، اور تو دسنا انہوں نے کیویں لبا سارا؟ سرکار دی کوئی طبیعت سنبھل گئی، اٹھ پہ، بڑی بڑی توجہ، بڑی توجہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث دے راوی نے آندھے نے سرکار جڑے بندے جاندے نے مسجد نبوی شریف ہے، انہوں نے پتہ ہے سمجھو کہ ہے منبر شریف ہے، ایتھے حضرت ابو بکر کھلوتے نے، ایس پاسے سرکار دا حجرہ مبارک، کھبے پاسے حضرت ابو بکر صدیق دے سرکار دا حجرہ پیندا ہے۔ سرکار اتھوں نکلے نے، حضرت انس انج نماز پڑھ رہے نے، آندھے نماز پڑھدے نا مینوں شک پیا جویں کوئی ایدوں آیا ہے، ایدوں کوئی آیا ہے۔ بڑی بڑی توجہ اس حدیث نو یاد رکھیا جے۔ حضرت انس نے میں ویکھن لگ پیا، سارے علماء بیٹھے نے نماز پڑھدے انج ویکھ لئیدا، انج ویکھیے تے نماز مکروہ تحریمی ہے، نماز انج ویکھنا مکروہ تحریمی ہے، گناہگار ہوندا بندہ نماز دوبارہ دہرائی جائے۔ حضرت انس ویکھن لگ پے نے، انہاں دے ویکھو جے کہ سارے صحابہ ویکھن لگ پے نے۔ پتہ چلیا لوگ آدھے مصطفیٰ دا خیال آیا تو پتہ نہیں نماز ہونی ہے کہ نہیں ہونی۔ حضرت انس نے دس چھڑیا، لوگاں نو اے حدیث بخاری دی سنایا جے، تسی آدھے ہو خیال آ گیا۔ محمد عربی دے صحابہ آدھے نے نماز ہندی تاتے جدو مصطفیٰ دا ادب اور حیا کر کے بھائیے۔ انج ویکھیا سرکار نے، انج جدو ویکھیا نا سرکار نو، پھر انج کیتا ویکھیا جے، اینو نے تصویر کرنا، انج کیتا ہے، جس وقت انج کیتا ہے نا، حدیث دے لفظ نے بخاری شریف دے، حضرت ابو بکر صدیق کدی توجہ کسے پاسے کیتی نہیں، نماز دے وچ بڑی لگن نال پڑھدے نے، آوازاں بلند ہو گئیاں، بار بار انج ہویا، ایک باری نہیں، دو باری نہیں، بار بار آوازاں بلند ہو گئیاں، تصفیق دیا آوازاں بلند ہو گئیاں۔ اب کیا جو ہونا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق جماعت کراندے نے پہ، جو بار بار آوازاں بلند ہوئیاں نا، انہاں آکھیا لگدا کوئی رولا ہے، امام نو مطلع کیتا جاندا ہے۔ حضرت ابو بکر نے انج ویکھیا، سرکار آ گئے نے، نماز پڑھی جا رہی ہے، دسو نماز انج ہوندی ہے؟ پتہ چلیا صحابہ نے دس چھڈیا، ہور کوئی آوے نا جڑا اپنے ورگا آندا ہے،
انہوں ویکھو گے تو نماز ٹوٹ جائے گی، مصطفیٰ نو ویکھو گے تو نماز جاری رہے گی۔ ویکھیا اس طرح اوتھے ابو بکر صدیق نماز پڑھدیاں نماز چاہیدہ سی وہاں انما انا بشر مثلکم، رسول اللہ بھی ہماری طرح بشر ہیں، ان کی بھی دو آنکھیں ہیں، ہماری بھی دو آنکھیں ہیں، وہ بھی چلتے ہیں ہم بھی چلتے ہیں، وہ بھی کھاتے ہیں ہم بھی کھاتے ہیں، وہ بھی پیتے ہیں ہم بھی پیتے ہیں، چلو کوئی گل نہیں، آگے تو پھر کیے قل انما انا بشر مثلکم، انہاں بھی ایک دن دنیا تو جانا ہے، انک میت و انہم میتون، سارے ٹر جانا ہے، گل مکی، نماز پڑھ لین کے پیچھے کیے چاہیدہ سی نا۔ اج دے مسلمان جڑے نام نہاد مسلمان نے وہ آندے نے گل ہی کوئی نہیں، ابو بکر صدیق آکھیا مصطفیٰ آگے نے، ابو بکر صدیق آگے نہیں کھلونا، مصطفیٰ ہی آگے کھلونا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے پیچھے ہٹنے لگے، دیکھا جائے کھلوتے نے پیچھے ہٹنے لگے نے، سرکار فرمایا ابو بکر مکانک اوتھے ہی رک جا، اوتھے ہی رک جا، مکانک امر دا سیگا نا، امر ہے نا، وہ دے وچوں وہ جامت دے وچوں رک جا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے نماز پڑھ دے آنکھیں ہاتھ چک لے، میں گل ہولی کراں جے سمجھ آئی تو اچھی سبحان اللہ آخنی جی، میں نے پتہ لگ جائے گا تو انہوں سمجھ آئیے کہ نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے آکھیا یا اللہ تیرا شکر ہے، تیرے محبوب محمد مصطفیٰ نے ابو بکر نو آکھیا کھلوتا رہے مسلح تے، پر سانو ہے ساریاں شانہ نبی پاک دی وجہ تو لبیاں نے، ابو قحافہ دے منڈے ابو بکر دی جرت نہیں، مصطفیٰ آوے تے مسلح تے کھلوتا رہے۔ تاجدار گولڈا فرماندے نے کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، چپ کرے میرے علی ایتھے جا نہیں بولن دی، چپ کرے میرے علی ایتھے جا نہیں بولن دی۔ آکھیا کہ ایتھے تو کوئی بول نہیں سکتا۔ حضرت ابو بکر صدیق پچھاٹ، حضرت ابو بکر صدیق ہن حدیث دے لفظ نے جدو ابو بکر صدیق گل کر کے پیچھے ہٹے نے نا، آپ پیچھے جس وقت ہٹے نے سرکار اگے آگے کھلوتے نے، سرکار اگے آگے کھلوتے نے، انہاں دے پیچھے ابو بکر صدیق نے، تے ابو بکر صدیق دے پیچھے سارے صحابہ نے۔ تسی دسو کوئی بندہ آ جاوے جڑا آندہ ساڑھے ورگے نے، انہوں آکھئے کہ تو اپنا وڈے تو وڈا بندہ لایا، نماز چینج کرا کے کسے مولوی کو پوچھ لو، نماز ٹوٹ جائے گی، صرف مصطفیٰ دی شان ہے۔ اگر نماز صحابہ سچے کھپے دیکھن گفتگو کرن تے عام بندہ کرے، نماز ٹوٹ جائے گی، مصطفیٰ آ جائے تے نماز مکمل ہو جائے گی۔ سرکار سلام پھیر کے آندے ہوئے اگوہ ہو جائے کام نہ کرے آجے، اور ایوی نے کہ منسوخ علی گل ہے، اے آخری ایام دی گل ہے، آخری ایام دی گل ہے، سرکار دے ظاہری زندگی مبارک دے آخری دن نے۔ حضرت انس آندے نے انہوں کو پوچھیا نبی پاک نے ویکھیا سا جی، حضرت انس کو پوچھیا نبی پاک نے ویکھیا سا جی ادوں، آندے نے میں ہی تے ویکھیا، انہیں کی ویکھیا سا جی، آندے نبی پاک بیمار سن، ابو بکر صدیق جماعت پہ کراندے سن تے سرکار باہر آگے، تو میں پتہ کی ویکھیا کأن وجہہ ورقۃ مصحف، حضرت انس آندے نے میں ویکھیا کیے میرے نبی پاک سرکار دا چہرہ مبارک اس طرح ہے جویں قرآن دا ورق ہوندا ہے۔ پتہ چلیا نماز پڑھ رہے نے، خیال مصطفیٰ دا آ رہا ہے، آندے نے کأن وجہہ ورقۃ مصحف، میرے نبی دا چہرہ اس طرح جویں قرآن کھول کے سامنے رکھ چھڑیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ آندے نے میں بھی دسا آکھے ابو ہریرہ تو دس، آپ آندے نے کأن الشمس تجری فی وجہ ہی، میرے نبی دا چہرہ اس طرح جویں سورج آپ دے چہرے جلوہ کرے۔ حضرت جابر بن سمرہ آندے نے میرے کولو بھی سنو، 14ویں رات دا چند چڑھے اسی، میں رسول اللہ دے کول گیا، جال تو
انظرو الی رسول اللہ و الی القمر، کدی میں 14ویں رات دا چن وینا وا، کدی مصطفیٰ دے چہرے نو وینا وا، کدی مصطفیٰ نو وینا وا، کدی 14ویں رات دے چن نو وینا وا، ہوا احسن عندی من القمر، محمد مصطفیٰ دا چہرہ رب نے 14ویں رات دے چن تو بھی سونا بنایا سی۔ غلام فرید آندا نبی ساڈا چن تو سونا تے جھلے کون تجلیاں، مکھ چن او دا بدن نورانی تے دند چمبے دیاں کلیاں، مٹھی گفتار اس دی یارو تے جویں مشری دیاں ڈلیاں۔ غلام فریدہ جنت او دی جنہیں ملیاں سونے دیاں گلیاں۔ جو ہے گل آکھیا میرے نبی دا چہرہ اس طرح میں جی میں قرآن کھول کے سامنے تو جابر بن سبران نے میں تو اندسنا ہوں۔ اچھا کئیاں بندیاں نے سرکار دا کوئی معجزہ ویکھ کے کلمہ پڑھیا ہے، درخت چلدا آیا انہیں کلمہ پڑھ لیا ہے، گو بولیے انہیں کلمہ پڑھ لیا ہے۔ ایک بندہ آندہ ہے عبداللہ بن سلام، جدو رسول اللہ مکہ چھڑ کے مدینہ آئے نا تو اے وڈے سن عالم انہاں دے دوجیاں دے اندر میں نبی پاک نو چیک کرن گیا میں نبی پاک نو ویکھن گیا جس وقت میں سرکار نو ویکھیا نا تو میں چہرہ مصطفیٰ ویکھیا ہے تو میں آکھیا لیسا بوجہ کذابن، ایک کسے جھوٹے دا چہرہ نہیں ہے تو رب دے پاک محبوب دا چہرہ جے۔ کسے نے چند ٹٹیا ویکھ کے کلمہ پڑھیا، کسے نے درخت آ کے گواہی دیتی تے کلمہ پڑھیا، کسے نے گو بولی تے کلمہ پڑھیا، لیکن حضرت عبداللہ بن سلام کو لے پوچھیا عبداللہ تو کنے کلمہ پڑھیا ہے؟ آندھنے مصطفیٰ دا چہرہ ویکھیا ہے، میں نو سمجھ آ گئی ہے اے رب دے محبوب دا چہرہ ہے۔ وارث چاند ہے بتھا چاک دا جلوہ ذات ربی، میں تے ویکھیا نال یقین قاضی، رخ یار دا صفحہ قرآن دا ہے، نور نبی ختم المرسلین قاضی، موٹے کملی تری مزملی دی، ہاتھ کھنڈی پھڑی یاسین قاضی، جیڑے امتاں دے نبی پاک ہوئے رانجے باج نہ مجی چرین قاضی، رانجے یار دے وچ جے وچ جانا درجے عشق دے کیویں توہین قاضی، جنہ شک کیتا او گمراہ ہو گئے، پڑھ کے ویکھ ولد دوالین قاضی۔ تے ہون میں سرکار دا حسن جڑا چہرہ پاک دی گل او مولا علی شیر خدا تو کرنا چاہنا ہون مولا علی دے نادے تو سبحان اللہ کھونا۔ مولا علی سرکار جدو خلیفہ بنے نا، امام احمد بن حنبل نے بیان کیتا ہے اس حدیث میں، حوالہ میں ترمذی شریف بھی ہے۔ آپ دے کول ایک بندہ آیا آندہ یا امیر المومنین علی المرتضی، کدوں آندہ پہ مولا علی نو ان عطلنا، نبی پاک دی نعت ہوں دیجئے مولا علی شیر خدا تو کون مولا علی؟ جنہ دے بارے سرکار نے فرمایا آنا مدینۃ العلم والی بابوہا، میں علم دا شہر علیو دا دروازہ ہے۔ جنہ دے بارے فرمایا آنا دار الحکمت والی بابوہا، میں حکمت دا کارا علیو دا دروازہ ہے۔ جنہ دے بارے سرکار نے فرمایا، سرکار علیہ السلام نے مومن اور منافق دی پہچان مولا علی المرتضیٰ نو آکھیا، جامع ترمذی صفحہ نمبر 691، حضرت ابو سعید خدری آندے نے اِنَّا کُنَّا لَنَعْرِفَ الْمُنَافِقِينَ، سانو منافقاں دا پتہ لگ جاندہ سی۔ آکھیا کیویں پتہ لگدا جے؟ کیا گفتگو کرتے ہو؟ کیا لڑ پیندے ہو؟ آندے نے نانا بے بغضہم علی ابن ابی طالب، مولا علی دا ذکر کری دے جڑا خوش ہو جائے وہ مومن ہے، جڑا سڑ جائے وہ منافق ہوتا ہے۔ مولا علی دا ذکر کریے تے منافقاں دا پتہ، پر سنی کدی کوئی بھی سنی وہ سنی نہیں ہو سکتا جڑا مولا علی تو سڑے، کیونکہ اولا شاہ صاحب سنی وہ کدی نہیں ہو سکتا، وہ منافق ہو سکتا ہے، پلیت ہو سکتا ہے، سنی نہیں ہو سکتا۔ سنی ہمیشہ وہی ہوتا ہے جڑا مولا علی سرکار دا ذکر تو خوش ہو جاتا ہے۔ پھر میرے نام مل کے پڑھ لو، ہر دم زباں پہ جاری ہے مولا علی علی
नात खाना नूं बड़ी जाच हुंदी है, इंज करो सज्जा फिर खब्बा फिर जनाब दोवें। मैं आना या अल्लाह जेड़ा मेरे नाल पढ़े और राती समय ते मौला अली दी ज़ियारत नसीब हो जाए। हर जुबान मेरे नाल मिल के पढ़ ले, हर दम जुबान पे जारी है मौला अली अली, ये विरद सब पे भारी है मौला अली अली। दोज़ख में फेंक जाएंगे मुनकिर जनाब के, जन्नत फकत तुम्हारी है मौला अली अली। सानू मौला अली शेरे खुदा नाल प्यार है, सानू मौला अली नाल हसन हुसैन नाल ये सारे घराने नाल प्यार है। खतीब बगदादी ने तारीख बगदाद के अंदर हदीस बयान की है, रसूलुल्लाह ने फरमाया जेड़ा मेरे अहले बैत नाल प्यार करे उन्हां दी जरूरत उन्हों पूरा कर छड़े। फरमाया क़यामत वाले दिन मैं सिला देंगा, क़यामत वाले दिन उन्होंने मैं सिला देंगा। जे मेरी आल की इज्जत करता है, एहतराम करता है, उन्हां दी कोई जरूरत पूरी कर छड़ता है, फरमाया क़यामत वाले दिन मैं पूरी करांगा। मौलाना ज़करिया साहब ने लिखा है फज़ाइल अमाल दे विच, क़यामत दा दिन होवेगा, एक बंदे दे नामा अमल तोले जाणगे, उहदे गुनाह बड़े ज्यादा होणगे, गुनाहां दा पलड़ा जिहड़ा उतां हो जाएगा। फरिश्ते उहनूं लैके जिस वक्त टुरनगे ते सरकार तशरीफ लै आउणगे, फरमान के रुक जाओ मेरे सामने दोबारा तोलो। जिस वक्त दोबारा तोलन लगणगे ते सरकार अलैहि सलातो वस्सलाम एक पर्ची मुबारक कढ़ के ते नेकियां वाले पलड़े च रखणगे, वो पलड़ा उता हो जाएगा, वो भारा हो जाएगा। सरकार फरमान के होन भाई, वो आखणगे असीं नहीं फड़ सकते। वो बंदा बोल के आखेगा फिदा का अबी व उम्मी, मेरे माँ बाप आप तो कुर्बान हो जान। मन अंता, तुसी कौन हो, तुसी कौन हो? रसूलुल्लाह फरमान के तू दुनिया दे विच मेरा जिक्र करता रहा, तू दुनिया दे विच मेरे ते दरूद पढ़ता रहा, तू दुनिया दे विच मैनू याद करता रहा, अज तेनू मदद की लोड़ है, मुहम्मद मुस्तफा बचाने वास्ते आ गए ने। तो सरकार अलैहि सलातो वस्सलाम दी मदद हर बंदे उसनू मिलेगी जेड़ा रसूलुल्लाह दे अहले बैत नाल प्यार करदा। और इंज हो नहीं सकता, इंज हो नहीं सकता कि जेड़ा अहले बैत नाल प्यार करे वो सहाबा नाल प्यार ना करे। वजो है गल, इंज हो नहीं सकता कि जेड़ा अहले बैत इत्तिहार दी मुहब्बत सीने च रखदा है ते सहाबा इकराम दी इज्जत ना करे। इंज कदी नहीं हो सकता। जेड़ा सच्चा सहाबा, जेड़ा अहले बैत नाल मुहब्बत करदा है सहाबा ना करेगा, जेड़ा सहाबा ना करदा है अहले बैत नाल भी करेगा। क्योंकि मेरे पीर अली ने फरमा छड़िया है, आपने आख्या है अगर बंदा मोमन दा, तवज्जो भाई तवज्जो तवज्जो, मैं आखिरी सरकार दे हुस्न दी बस गल करन लगा। मौला अली आंदे ने ला युहिब्बु हाउलाई अरबाते इल्ला फी कल्ब मोमिनिन अबू बकर व उमर व उस्मान व अली। सरकार अली फरमांदे ने अगर बंदा मोमन दा सीना चेक करना चाहते हो, फजाइल सहाबा दे अंदर इमाम अहमद बिन हंबल ने इस हदीस को बयान किया है। आख्या अगर बंदा मोमन दा सीना चेक करना चाहते हो तो या सरकार दे विच की होवेगा? फरमाया कल्ले अली दी मुहब्बत नहीं होन लगी, कल्ले अली दी मुहब्बत नहीं होन लगी, अली दे त्रै यार अबू बकर उमर उस्मान दी मुहब्बत सीने दे विच होवेगी। असी ऐसे वास्ते आने जिन्हों पंज तन नाल ओ प्यार नहीं, ओ दे कलमे ते एतबार नहीं, ओ जिन्हों पंज तन नाल प्यार नहीं, ओ दे कलमे ते एतबार नहीं, ओ जड़ा चौं यारां दा यार नहीं, ओ जन्नत दा हकदार नहीं,
او جڑا چوں یاراں دا یار نہیں او جنت دا حقدار نہیں۔ جنتی ہوئے جدے سینے چ رسول اللہ دے تمام صحابہ اور اہل بیت دی محبت ہوئے، اور الحمدللہ صرف او سینہ سنیاں دا صرف اور صرف او سینہ کدا ہے؟ سنیاں دا سینہ، اور کسے دا نہیں۔ تو اسی ویکھو کہ حضرت عمر پاک کنی کو محبت کر دے سن امام حسن حسین دے نال۔ سرکار نے مسند بزار دی حدیث ہے، سرکار نے موڈیاں تے چکیا امام حسن تے حسین نے، جس وقت چکیا تے حضرت فاروق اعظم سامنے آ گئے نے، آندے نے یا رسول اللہ نعم الفرسان تحتکما، آکھے یا رسول اللہ کتنے خوش نصیب نے، توجہ ہے گا اللہ بھائی جے سمجھ آئی دے سبحان اللہ آخ نہیں ہے، تساں تاکہ پتہ لگے سمجھ آمدی ہے بھئی۔ کوئی بندہ دشمنہ دے جڑے پیر صاحب دے منن والے نے وہ سارے اتھے آئے نے، دشمن بھی کوئی آیا ہے؟ دشمن نہیں ہوندے، دشمن آندے نے اسی آ ہی نہیں سکتا، انہیں حضرت صاحب فرماندے نے آ ہی نہیں سکتا، دشمن کیویں ہونا ہے؟ تو سرکار نے چکے ہے موڈیاں تے فاروق اعظم سرکار نے ویکھ کے آکھیا ہے، مسند بزار دی حدیث ہے، ترمذی شریف وچ بھی اوتھے نام نہیں لکھیا، مسند بزار والے نام لکھیا بندہ فاروق اعظم ہے۔ فاروق اعظم نے آکھیا یا رسول اللہ کتنے خوش نصیب نے دوویں جنہوں نے جناب جیسی سواری ملی ہے۔ سرکار نے فرمایا عمر جے سواری بڑی چنگی ہے تے سواراں دھیان مار، سوار بھی بڑے چنگے نہیں۔ اوتھے مولا علی شیر خدا نے امام حسن نو چکیا، صحیح بخاری دی حدیث ہے، اے صحیح بخاری دی حدیث ہے کہ حضرت امام حسن نو چکے ہے مولا علی شیر خدا نے، ابو بکر صدیق آندے نے بھی ابھی میرا پیو قربان جائے، یہ تے نبی پاک ورگے نے، اپنے پیو نو قربان کردا ہے کوئی دشمناں دے بالا ہوتے؟ کوئی بھی نہیں کردا۔ بھی ابھی آکھا میرا پیو قربان جائے، یہ تے نبی پاک ورگے نے۔ اعلیٰ حضرت پھر بولے نے، آپ فرماندے نے ایک سینہ تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا، صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے عیا، خط تو ام میں لکھا ہے دور کا نور کا۔ لیکن جس طرح اے پیار دیا گلاں او کردے نے، اسی طرح ہی پیار دیا گلاں اہل بیت بھی صحابہ سے کردے نے۔ نبی کریم علیہ السلام فرمایا بڑی توجہ روے، ہر ایک نو عزت، ہر ایک نو عزت اسلام نے عطا کی تھی۔ حضرت ابو بکر نو بھی عزت اسلام نے دیتی، حضرت عمر نو بھی عزت اسلام نے دیتی، حضرت عثمان نو بھی عزت اسلام نے دیتی، حضرت مولا مشکل کشا نو بھی عزت اسلام نے دیتی، امام علی مقام نو عزت اسلام نے دیتی۔ لیکن ایک بندہ ایسا بھی جنہوں اسلام نے عزت دیتی ہے پر سرکار نے کہا نانا اللہم عزل اسلام بی عمر ابن الخطاب، آکھا یا اللہ سب نے عزت تیرے اسلام نے دیتی ہے، تیرے اسلام نے عزت میرے عمر بن خطاب نے دیتی ہے۔ ہونا دی بھی تو عزت ہے کو نہیں ہے؟ تو انہیں سارے دی عزتہ نے سرکار دی وجہ تو، انہیں سارے دی عزتہ کی دی وجہ تو نے سرکار دی وجہ تو۔ مولا علی شیر خدا کو ایک بندہ، میں آخری حدیث پیش کر رہے ہیں، حضور ٹھیک ہے جی یا کہ اور پیر صاحب بڑے مہربان نے، بچپن تو سارے پیران والی پیار ہے اور سارے ماشاءاللہ اعلیٰ اخلاق والے نے، اعلیٰ اخلاق دے مالک نے۔ پیر سید افضال شاہ صاحب تے میں کٹھا دورہ حدیث شریف فیصلہ آباد کیتا، جامعہ رضویہ مظہر اسلام، تو انہوں نے خصوصی ایک لگاؤ سی، اللہ تعالیٰ وقت انہوں نے تھوڑا دیتا ہے لیکن بڑے مہربان قدردان سن، تو اللہ تعالیٰ وہ نسبت جیڑی ہے نا اللہ تعالیٰ الحمدللہ سلامت رکھی ہے اور پکی کر چکی ہے۔ تو سارے پیران عظام جڑے نے بڑے پیار والے اور اعلیٰ اخلاق دے مالک نے۔ اور ایک پیر سید اشفاق شاہ صاحب، باقی پیران جیسا زیارت نہیں کی تھی، انج گلہ سننے ہیں، لیکن پیر سید اشفاق شاہ صاحب دی ایک گل سارے پیران عظام بیٹھے نے، میں انہوں نے اپنی اکھاں دے نال ویکھیا، میں ایتھے آیا، شاید کوئی پروگرام سی، غالباً کوئی شادی دا پروگرام سی کہ میں حاضر ہویا، رات تقریباً 1 بجے نال لیٹے ہیں سی۔ پیر صاحب جناب ساری رات جاگ دے رہے ہیں، لیٹے رہے کوئی 1/2 گھنٹہ،
تو اٹھ کے پھر تہجد پڑھن لگ پے. پھر فجر دی نماز پڑھائی ہے تو پھر آپ غالباً دودھ چوکے بھی لے کے آئے نے تے قرآن دے پکے حافظ. بڑے بڑے پیر نے بڑے بڑے لوگ نے قرآن پڑھتے نے بھول جاندے نے آندے نے وہ ساڈا کام نہیں یہ ہن مولویاں دا کام ہے. لیکن جڑا سچا پیر ہے وہ آندا جو ساڈے اباؤ اجداد نے کربلا وچ قرآن پڑھیا تے اسی انشاءاللہ مصلی تے کھلو کے ضرور پڑھتے رہواں گے. توجہ ہے گل کہ نہیں؟ تو اے انہاں دی میں چیز ہمیشہ ویکھی ہے کہ پاویں گجراں والے گئے نے بابا مراتب علی شاہ صاحب ساری رات گلاں پਈਆਂ ہوندیاں نے سارا ملک سو گیا وہ 10 منٹ پاویں لیٹے نے پاویں 2 گھنٹے اٹھ پے نوں تاں سرکار خیر ہے اے تہجد دا ٹائم ہو گیا. یہ گل سبحان اللہ آکھن والی سی. الحمدللہ تہاڈی نسبت اس آستانے دے نال ہے جڑے قرآن و سنت تے چلن والے نے قرآن و سنت دے پابند نے. ماشاءاللہ ویکھو داڑھی مبارک یہی سادات دی پہچان ہے یہی سادات دی نشانی ہے کہ اپنے آباء و اجداد دے نقش قدم تے چلتے رہن تے پھر اللہ تبارک و تعالی انہاں نوں ساریاں نسبتاں دا فائدہ عطا فرما دیندا ہے. مولا علی شیر خدا کولوں اے حدیث جاگ کے سنیا جے. آخری گل ہے سرکار دے حسن دی. میرے نبی پاک سرکار دا چہرہ مبارک کیسا سی؟ امام احمد بن حنبل آندے نے بڑی توجہ بڑی مہربانی بندہ آندہ یا امیر المومنین ان عطلنا اے علی المرتضی شیر خدا نبی پاک دی کوئی نعت سناؤ نبی پاک دی تعریف کرو. آپ نے آنیا کہ میں نو چاکا ہوں ہے میرا کام نہیں میں خلیفہ وقت بن گیا خلیفہ وقت ہوتے کل والا بھی نہیں ہوندی. آکھا نا خلیفہ جڑا صحیح ہوئے گا وہ قرآن بھی پڑھے گا مصطفیٰ دی شان بھی بیان کرے گا. آکھا سنو شسنل کفین والقدمین توجہ میرے نبی دی ہاتھ سونے میرے نبی دی ہاتھ اس طرح سن جی میں ریشم آر انج پھڑی دا سی تے ملائم سن ہتھاں دے وچوں ٹھنڈک محسوس ہوندی سی. آکھا شسنل کفین والقدمین میرے نبی دی ہاتھ سونے میرے نبی دے پیر سونے میرے نبی دے بروٹے سونے میرے نبی دی آنکھاں سونیاں میرے نبی دی پلکاں سونیاں میرے نبی دا متھا سونا میرے نبی دے رخسار سونے میرے نبی دے بھویں بروٹے سونے ہونٹ سونے فرمایا داڑھی سونی رخسار سونے تھوڑی سونی سینہ سونا قد مبارک میرے آقا دا سونا چلنا بھی مصطفیٰ دا سونا بینا بھی مصطفیٰ دا سونا کھانا بھی مصطفیٰ دا سونا کلام کرنا بھی مصطفیٰ دا سونا. توجہ توجہ آپ نے آکھیا سوال کرنا لیا میرے نبی دا چہرہ بھی سونا میرے نبی دے ہاتھ بھی سونے میرے نبی دے پیر بھی سونے میرے نبی دا چلنا بینا ہر چیز آلہ. فرمایا سوال کرنا لیا لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ بی ابی و امی علی دے ماں باپ محمد تو قربان جان نہ کائنات محمد ورگا پہلا کوئی ہویا ہے نہ کائنات محمد ورگا بعد کوئی ہوئے گا. میرے نبی دا حسن اللہ دوستو جنوں جو ملے ہے رسول اللہ دے ادب دے وچوں ملے ہے عشق اور محبت وچوں ملے ہے. ایک بندہ بیاندا سی میلاد شریف کتھے لکھے ہے میں کہا تسی امام بخاری نو مندے ہو آندا آہو مننے ہم میں کہا امام بخاری نے لکھیا ہے کہ جدوں میں بخاری شریف حدیث لکھدا سا پہلا غسل کردا سا پھر 2 رکعت نماز پڑھدا سا پھر نبی پاک دی حدیث لکھدا سا. میں کہا 3 سپاراں دے وچ حدیثاں دے وچ گل کدھر لکھی ہے کہ حدیث لکھن تو پہلا نہو پھر 2 رکعت نماز پڑھو تانوں اذان تو پہلا سلام صلاۃ و سلام وارے چ نہیں انہاں پوری نماز اپنے کولوں کڈ لئی تے او کیویں وارے چ آندے انہاں نبی پاک دے عشق وچ پڑھی ہے. میں کہا جو انہاں عشق وچ پڑھی ہے تے اساں وی عشق وچ میلاد مصطفیٰ سجایا ہے. جے عشق وچ امام بخاری اپنے کولوں 2 رکعت نماز پڑھ سکدے نے غسل کر سکدے نے تے اسی بھی عشق مصطفیٰ دے وچ محفل میلاد سجا سکدے ہاں تے او حدیثاں پڑھ کے بھی سنا سکدے ہاں. گناہگاراں دی معافی ہو سکدی ہے غداراں دی معافی گناہگاراں دی معافی ہو سکدی ہے. صحیح بخاری دے اندر حدیث ہے. میں نے حسینی شاہ صاحب نے کہ گل ہور سناؤ
تو میں سرکار دے عشق تے اور سنان لگا ہاں او دا نام سی عبداللہ کی نام سی کی نام سی ذرا بولے آج عبداللہ نام سی نبی پاک نے او دا لقب رکھیا سی ہمار ایدہ معنی کھوتا نہیں کرنا ایدہ معنی کھوتا ہمار دا معنی نہیں ایدہ عربی زبان بڑی وسیع ہوندی ہے ایدہ مطلب ہے سرکار علیہ السلام عنوان دے سن موجی بندہ ہے وہ دو لفظ ہمار بولیا شراب سرکار نے آکھیا اللہ نے حرام کر چھڑی ہے تو اندسا لگا گناہ گاراں دی معافی ہو جائے گی بے ادباں دے غداراں دی معافی نہیں ہو سکتی شراب سرکار نے منع کی تھی عادت سی پی لئی سزا ملی پھر پی لئی پھر سزا ملی پھر سرکار علیہ السلام نے پتہ لگا تیسری باری پھر شراب پیتی ہے حضرت عمر آندے نے العنوہ استلانت کرو لعنت کرو یہ شرم نہیں ہوندی نبی پاک نے شراب منع کر چھڑی پھر پیندا ہے بار بار استلانت کرو ہن میرے نبی پاک دا جواب سنو حضور نے فرمایا لا تلانو ہو کوئی بندہ عبداللہ اتے لعنت نہ کرے یا رسول اللہ کیوں فرمایا انہو کانا یحب اللہ ورسولہ عبداللہ اللہ نال بھی پیار کرتا ہے محمد مصطفیٰ نال بھی پیار کرتا جائے تو پیار کرنا لے اتے لعنت ہے آکھا نہیں کرنی غلطی ہو دے کل ہوئی ہے سزا ملے گی پھر ان سرکار دا کرم ہوئے انہاں پھر ایسی سرکار دی نگاہ کرم ہوئی شراب چھڑ دیتی شراب انہوں نے ایک بندے آکے شاہ جی اکثر بندے دی سناندے نے کہ انہاں تے لعنت کوئی نہ کیتی آکھیا کہ بھائی اے اللہ رسول نال پیار کر دینے تے بندے جڑے نہ کہیں وہ ایسے خوشی اچھی شراب پین لگ پہنے نے سی بھی میں کہا نہیں سزا انہاں لبی سی پھر سرکار دی نگاہ کرم انج دی ہوئی کہ اللہ کریم نے شراب انہاں دی چھڑوا دیتی توبہ دی توفیق عطا کر دیتی کہ انہاں کہ آئی تو بعد شراب دے نیڑے نہیں جان لگے مصطفیٰ نو اساں دہی رواں گے اللہ تبارک و تعالی اس آستانے نو آباد اور شاد رکھے سارے سادات کرام اور مریدین نو سلامت رکھے ساڈی حاضری اللہ تعالی قبول فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین ماشاءاللہ